باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ لوگوں نے کل جو ویڈیو دیکھی الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں نے وہ ویڈیو دکھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی کل اس جی سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایک عالم ہے۔ میں نے بات کی تھی، یہ ایک ہمارا عالم ہے، ایک فرشتوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، عالم برزخ ہے، قبر کا عالم بالکل ہے، مختلف مختلف عالم ہے۔ تو جی یہ ایک عالم ہے جی جس کی ویڈیو آپ لوگوں نے کل دیکھی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف ایک عالم ہے۔ جی اور ایک اور مزیدار بات ہے، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر یہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا، کم ہوگا، بالکل بہت مطلب بہت کم ہو جائے گا۔ جو بات اب میں بتانے لگا ہوں وہ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو بہت زیادہ اثر ہوگا، ورنہ چلیں۔ ناسا کی رپورٹ یہ ہے، جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی ہم اب تک دیکھ سکے ہیں، جی جتنے ستارے ہیں کائنات میں، ان کو گننے کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گننے کے لیے، یعنی مجھے ابھی گننے میں ہوں، 10 سے گنتی گننے میں 1 یا 2 سیکنڈ لگے بس۔ جی تو ان سارے ستاروں کو صرف گننے کے لیے کتنی مدت چاہیے؟ 300 کھرب سال چاہیے، صرف گنتی گننے کے اللہ، لیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو کل والی ویڈیو، اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہاں واقعی اتنے چاہیے ہوں گے۔ یہ ایک اندازہ ہے، ہو بالکل سکتا ہے اس سے بھی زیادہ چاہیے ہو، صرف کاؤنٹنگ کے لیے ان تک جانا، پہنچنا، ریسرچ کرنا ان پہ، وہ تو بات کی بات ہے ساری۔ صرف اس کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ بالکل دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، بیچ میں میں نے یہ والی ایک بات اور بتا دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہے نا سارا نظام، جی وہ روشنی ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ اگر روشنی نہیں ہوتی تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنے ستارے ہیں، گننے کے لیے کتنے سال چاہیے۔ تو ناسا کی رپورٹ جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں جو سارا نظام ہے نا، اس میں 3% لائٹ ہے، 97% اندھیرا ہے۔ اوہو، یعنی یہ جتنی بھی کہانی آپ نے کل ویڈیو میں دیکھی ہے، اور یہ جو 300 کھرب سال والی بات ہے، یہ سب کی سب 3% میں ہے، سارا کا سارا کھیل۔ 97% تو صرف اندھیرا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہوں، اللہ اتنے اکبر، بڑے رب کو بالکل ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو یہ ہے وہ رب، الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے عالموں کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے۔ الحمدللہ خالق العالمین نہیں فرمایا کہ پیدا کرنے والا ہے، بس پیدا کر دیا چھوڑ دیا۔ اگر 1 نینو سیکنڈ سورج کی رفتار یا زمین کی رفتار مائکرو سیکنڈ یا نینو سیکنڈ بھی کم یا زیادہ ہو جائے نا، تو تھوڑے دن میں کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو اتنے مائکرو سیکنڈز اور نینو سیکنڈز کی کیلکولیشنز یہ آٹومیٹک نہیں ہوتی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ بہت سارے گندم کا کوئی کھیت تھا، اور وہاں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اٹھ کے جو ہے وہ بوروں میں جا کے بوروں میں گئی، اور بورے جو ہے وہ ٹرک میں فٹ ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یا ایک جگہ مٹی اور گارا اور سیمنٹ پڑا ہوا تھا، وہاں ایک بم پھٹا تو ساری مٹی میں پانی وانی خود ہی سے مل گیا اور سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا اور بڑی خوبصورت سی عمارت کھڑی ہو گئی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ جو بولتے ہیں جی بگ بینگ تھیوری، ایک بگ بینگ ہوا، پریس بہت چھوٹا سا تھا، وہ پھٹا تو اس سے دنیا بن گئی۔ اتنا کیلکولیٹڈ بگ بینگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ خود سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں سائنسدان کہ بھائی کوئی پاور ہے، کوئی فورس ہے جو اس سسٹم کو کنٹرول یعنی چلا رہی ہے، یا اس سسٹم کو
اس نے باندھا ہوا ہے وہ. اب وہ یہ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ کوئی چیز، ایک پاور، ایک فورس، ایک سورس، ایک فورس ہے، ایک پاور ہے جو اس سسٹم کو روک کے باندھ کے رکھی ہوئی ہے. لیکن بس ان سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. وہ تم نہیں کہہ سکتے نا، آسان نہیں اتنا. تو خیر، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے اتنا بڑا رب. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلا حکم دیتا، قرآن شروع ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا ہوتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، او زکات دو، اور روزے رکھو اور حج کرو اور جہاد کرو، والدین کے ساتھ طریقے سے رہو، اولاد کو اچھی تربیت دو. آتے کے ساتھ ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا رب ہے، ہمیں کچھ کام بولے نا، ہم تو غلام ہیں اس کے. لیکن نہیں، الحمدللہ رب العالمین. پہلے وہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق، اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں کون ہوں، مجھے سمجھو، مجھے جانو. اور افسوس یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے. ہمیں یہ پتا ہے کہ پانی کا فارمولا جو ہے نا وہ H2O ہوتا ہے، ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول ہوتے ہیں اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہوتا ہے، تو یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. یہ ہمیں پتا ہے. حالانکہ اگر یہ ساری زندگی بھی نہ پتا چلے تو پانی پھر بھی پیاس بجھا لے گا، آپ کی ضرورت پھر بھی پوری کرے گا. آپ سے پوچھے گا نہیں بھائی پہلے تم میرا فارمولا بتاؤ. اور اگر یہ علم حاصل نہ بھی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور ریسرچ کریں اس سے زیادہ، اور ڈیپ آپ ریسرچ کر لیں، اچھی بات ہے. یہ تو بلکہ قرآن اس کی ترغیب دیتا ہے. لیکن جن علوم کو ترجیح دینی چاہیے تھی یا زیادہ رکھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کر دیا. بھائی علم کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے حاصل ہوگا، نبی کا تعارف کیسے ملے گا، ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو ہم نے سمجھا نہیں. خیر، تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے، رب. اچھا جی، یہ رب کیا چیز ہوتی ہے؟ تو رب کے اندر مختلف معانی ہوتے ہیں. میں نے پہلے بتایا بھی تھا کل کہ جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں رب نہیں ہے. اس حدیث میں رب والا نام اس حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں آیا ہے اور دیگر احادیث میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو کروا رہے ہیں رب والا، وہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ صرف میرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اور میری روزی کا ذمہ اس کے ذمہ ہے، اور میری تربیت کا ذمہ بھی اس کے ذمہ ہے. میری جو وہ میرا مربی بھی ہے. صحیح. الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جیسے ایک حصہ اس کا الحمدللہ ہے، دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ رب العالمین ہے، جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ایک حصہ اللہ کی تعریف پر ہے اور ایک حصہ اللہ کی عظمت پر ہے. جب ہم یہ العالمین کو سمجھتے ہیں، جس کا ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی اس ویڈیو کے تھرو، اور پھر میں نے 2 باتیں ابھی اور یہاں پہ آج بتائیں، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ایک عالم اتنا بڑا ہے. اسی طریقے سے جنات کے بھی عالم ہے بہت بڑے بڑے. فرشتوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد تو غالباً جنات سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں ایسے ہاتھ باندھے یا بس قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نہیں باندھے ہوئے، لیکن بس کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے کروڑوں فرشتے ہوں گے جو اس حالت میں جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک، اور شاید قیامت تک، شاید نہیں مطلب قیامت تک ان کی ڈیوٹی یہی ہے، بس وہ یہی کرتے رہیں گے. پھر ایک ہے جو ہر وقت رکوع میں ہے، پھر ایک ہے جو ہر وقت سجدے میں ہے. تو فرشتے تو پتہ نہیں کتنے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی بھی اس کے اللہ کے لشکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. قرآن میں خود اللہ نے بتایا ہے کہ میرے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. تو ایک عالم فرشتوں کا ہے. تو یہ سارے عالموں کا رب اب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت آ رہی ہے نہیں آ رہی، عظمت آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بتائیں. آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت آ رہی ہوگی، ایک ہیبت، ایک جلال آ رہا ہوگا، ایک کبریائی آ رہی ہوگی، اس کا بڑا ہونا آ رہا ہوگا. تو دل کہیں اس ہیبت سے، اس عظمت سے کہیں
پھٹ نہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، میں رب العالمین ہوں لیکن اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رحمان بھی تو ہوں۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت سب پر ہو، اس میں چاہے وہ آ، ولی ہو، چاہے وہ ولیم ہو، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر۔ ہوا ولیم کو بھی مل لی ہے اور ولی کو بھی مل لی ہے، صحیح ہے۔ تو اور پانی بھی سب کو مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، زندگی بھی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بانٹنے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ تم میری مانو گے تو ملے گی، نہیں مانو گے تو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو رحمت ملے گی اللہ کی، آپ کو اللہ کی رحمت کے طفیل کھانا ملے گا، پینا ملے گا، آپ نافرمان ہو تب بھی ملے گا۔ نماز نہیں پڑھی فجر کی تو ایسا نہیں ہوتا کہ گلا بند ہو جائے اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کیا اللہ میں ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے۔ آج تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ناشتہ کھا رہے ہیں، ناشتہ نکلی حلق بند ہوا ہوا ہے اور جا ہی نہیں رہا نیچے، بس سانس آ رہی ہے، اتنی سی جگہ سانس آ سکتی ہے لیکن کھانا پینا نہیں، نہ پانی پی سکتے نہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ میں ایسے بھی تو کر سکتے تھے، سب کو نماز پڑھتے پھر، لیکن نہیں۔ اللہ میں نے کہا تم نماز پڑھو نہیں پڑھے، تم مجھے نہیں بھی مانتے نا، ایتھیسٹ بھی ہو، جاوید اختر کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، وہ بھی بیچارہ کھاتا ہے روزانہ، پانی پیتا ہے، جو کھلے عام جو ہے وہ دھڑا دھڑ دھڑلنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے کا مذاق ہے، تمسخر والا انداز بھی ہے، اللہ کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ بچایا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ ہے اللہ کا رحمان، یعنی وہ ذات جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، جس کی رحمت فرعون کو بھی کھلا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، ابو جہل اور ابو لہب کو بھی کھلا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ وہ یہ ڈیفرنس نہیں کر رہا کہ ابو بکر کیونکہ ایمان لا رہا ہے تو اس کو کھلاؤ، ابو جہل نہیں لا رہا تو اس کو بند کر دو، اس کی سانسیں یا اس کا گلا نہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا تمہاری جو کرنا ہے کرو، میں نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دین دیا ہے، وحی نازل کی ہے، نبی بھیجا ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو، ایمان لاؤ، سمجھایا بھی ہے، نہیں مانے ٹھیک ہے۔ میں رحمان ہوں یہاں پہ، میں تمہیں رحم کروں گا، تمہیں پھر بھی دوں گا، دے رہے ہیں اللہ میاں۔ ایک اور ہے رحیم، اگلی صفت رحیم۔ رحیم کسے کہتے ہیں؟ اچھا، رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، ایکسٹینسو ہے۔ رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت انٹینسو ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر پہ ہو اور ابو جہل پہ بھی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ رحیم وہ ذات ہوتی ہے جس کی رحمت خاص لوگوں پر ہوگی جس پر وہ چاہے گا، لیکن جس پر ہوگی پوری ہوگی، مکمل ہوگی، انٹینسو، اور پوری طاقت کے ساتھ ہوگی، اب پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگی، وہ ہوتا ہے رحیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا یہ ہے، علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے اور بجا طور پر یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ رحیم نہیں ہے، وہ ابھی بھی رحیم تو ابھی بھی ہے، اللہ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، یہ وقت سے آزاد چیز ہے، اس کی صفات بھی وقت سے آزاد ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہو رہا ہوتا ہے وہ اکثر صفت یا شاید ہمیشہ ہی تقریباً صفت رحمان کے اینگل اور ویو سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یعنی دنیا میں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، آخرت میں جو رحم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ صفت رحیمی کے طور سے ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں تو آپ مانو نہیں مانو آپ کو کھانا پینا ملے گا، آپ مانو نہیں مانو چھوٹ ہے آپ کو، ایسا نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے لگوں تو زبان رک جائے، میں گالی بکنے لگوں زبان رک جائے، میں غیبت کروں زبان رک جائے، میں چغلی کروں زبان رک جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں سچ بولوں تو زبان چلنے لگے، میں تعریف کروں تو زبان چلنے لگے،
نہیں، میں اگر گانا سنوں تو کان بند ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں اگر تلاوت سنوں تو کان چلنے لگ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کان ہے اللہ نے تمہارے اختیار میں، میرے اختیار میں دے دیے ہیں. چاہے میں تلاوت سنوں یا گانا سنوں یا جو ہے وہ اچھی چیز سنوں بری چیز سنوں، نعتیں سنوں، اچھا کوئی بیان سنوں، میری مرضی. اللہ تعالیٰ کان کو بند نہیں کریں گے. صحیح ہے نا؟ اچھا، یہ آواز اٹک تو نہیں رہی آپ لوگوں کو؟ آواز تو آ رہی ہے نا؟ ہوں. آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو رحمت ہوگی نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت میں مسلمانوں کے لیے ہوگی. غیر مسلموں کے لیے رحمت ہوگی تو پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں؟ کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی تو دوزخ میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے یہ بات بہت اچھے طریقے سے جڑ جاتی ہے کہ رحمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. وہ رحیم الآخرہ. اچھا، دنیا میں رحیم نہیں رحیمی صفت رحیمی نہیں ہوگی. کیوں صفت رحیمی دنیا میں نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ رحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رحمت ہمیشہ ہے. تو پھر تو مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اگر ہمیشہ میرے ساتھ ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہے. کیونکہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت بہت زیادہ ہے. الف نون جہاں بھی آئے گا نا، غضبان، رحمان اور بہت ساری آتی ہیں اس طرح کی، جو بھی اس الف نون جن کے الفاظ کے آخر میں آتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. مبالغہ والا لفظ ہے، مبالغے والا، ایگزیجریشن ہوتی ہے اس کے اندر. بہت زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو جیسے ہوتا ہے غصے والا غضب والا. اور اگر بہت غصہ ہوگا تو کہیں گے غضبان، کہ بہت شدید غصہ، غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے تو عربی میں کہیں گے غضبان. ٹھیک ہے؟ تو رحم کہتے ہیں رحم کرنے والا، اور رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کی. اسپیسیفکلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ بھائی غیور پہ ہوگی اور زید پہ نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. غیور پہ بھی ہے، زید پہ بھی ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جو اللہ کی بات ہم نے مانی ہوگی نا، جنہوں نے مسلمانوں نے ایمان لایا اور اللہ کی نیک عمل کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان پر ہوگی رحمت صفت رحیمی، اور مکمل رحمت ہوگی. جب مکمل رحمت ہوگی تبھی تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت میں مکمل راحت ہے. جنت میں ذرہ برابر، میں نے بتایا تھا نا، ایک کوارک اتنا چھوٹا بھی، ذرہ برابر بھی کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہی جچتی ہے اور وہاں پر صفت رحیم ہی جچتی ہے. اگر یہاں صفت رحیم ہوگی تو دنیا میں تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. اور آخرت میں اگر رحمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات صفت رحمانی غالب آ گئی، تو پھر تو مسلمان اور غیر مسلم دونوں جنت میں جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ چیز آپ لوگ چاہیں تو یہ جملہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ہے، یعنی دنیا میں ان کی صفت رحمان ہے اور آخرت میں صفت رحیم ہے تو ہمیشہ ساری صفات. لیکن اس وقت ظہور کس صفت کا ہو رہا ہے؟ صفت رحمان کا ظہور ہو رہا ہے. صفت رحیمی کا بھی ظہور زیادہ نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت کہیں اللہ کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے. اسی طرح آخرت میں صفت رحیمی کا ظہور ہوگا، اصل صفت رحمان کا ظہور نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کسی پہ صفت رحمان کے طور پہ کسی کافر کو بھی معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں ڈال دے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہم تو کچھ نہیں بول سکتے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہوگا نہیں ایسا، قانون یہ نہیں ہے. تو اصول اور قانون کی بات یہ ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم نے کی، تعریف کی، اور رب اور عالمین ہمارے ذہن میں آیا کہ بھائی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جنات پر اور جانوروں پر، سمندر کی مچھلیوں پر اور ہوا پر اور پتہ نہیں سب چیزوں پر حکومت دی تھی. انہوں نے خود دعا بھی کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو دی نہ بعد میں دی، بس مجھے ایسی حکومت دے جو میرے علاوہ کسی کو کبھی دی ہی نہیں ہو، بعد میں بھی نہ آپ نے نہ دے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سنی، کیا کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی پوری دنیا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ میں نا آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہیں، میں کھلاؤں گا، سب کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم سے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مطلب میں وہ لیکن میں چاہتا ہوں میں کھلاؤں، بس میں کھلا دوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو مرضی ہے تمہاری۔ تو اللہ میاں سے سلیمان علیہ السلام نے ایک طریقے سے ایک وہ کہہ لیا کہ ٹھیک ہے میں کھلاؤں گا۔ اچھا جی، اب پھر کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اب سب کو حکم دے دیا، تو بادشاہ بھی تھے تو دنیا کے انسانوں کو بھی حکم دیا، وہ بھی کھانا پکا رہے ہیں، اور جنات کو بھی حکم دے دیا، وہ بھی کھانے پکا رہے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا بڑا میدان ہے وہاں پورا، بہت اس کے آگے سمندر ہے اور میدان ہے پورا، وہاں بڑا سا دسترخوان سجا ہے، وہ خوب تیاریاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں تک تیار ہوتا رہا ہے کھانا، بہت زیادہ کھانا تھا۔ تو اللہ میاں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا، تقریباً پتہ نہیں جتنا بھی دن تھا تو جب تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو بہت سارا کھانا تیار کر لیا ہے، اب آپ بھیجیں اپنی مخلوق کو تو میں ان کو کھلاتا ہوں، کسی کو بھی مخلوق کو بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی چلو کہاں سے بھیجوں، سمندر سے بھیجوں، خشکی سے بھیجوں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے شاید خود بولا یا اللہ تعالیٰ نے خود سمندر سے بھیجا، کیا سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی دنیا خشکی کے لوگوں کو تو میں بہت زیادہ میرا انٹریکشن رہتا ہے، سمندر والوں سے زیادہ نہیں ہوتا، چلو سمندر والوں کو بلا لو۔ تو اللہ میں نے ایک مچھلی بھیجی، وہ آئی، سلیمان علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی، اور پھر سلام اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی بات بھی سمجھتے تھے نا، تو اس نے کہا بھائی تمہاری دعوت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کھانا لگا ہے، کھاؤ۔ اب وہ کھانا بڑے بڑے بہت اچھے شاندار، بہت پتہ نہیں کتنا سارا، پتہ نہیں ٹنوں شنوں، پتہ نہیں کتنا کھانا تھا، ملینز، مطلب ملین ٹنوں میں ہوگا، مطلب کتنا ہوگا، لاکھوں کروڑوں ٹن میں ہوگا، بہت سارا کھانا نا، اتنے ٹائم میں انہوں نے بنایا اور بہت کچھ تھا۔ جتنا بھی تھا اس کی کوانٹٹی تو کئی کتابوں میں نے نہیں پڑھی، لیکن تھا بہت سارا۔ تو وہ جو مچھلی کو انہوں نے بولا کہ تم کھاؤ، تو اس نے مچھلی نے ایک نوالے میں وہ سارا کھانا کھا لیا، بڑی مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، تو وہ ایک نوالے میں کھا گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام ذرا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یار یہ کیا ہو گیا، مطلب اچھا وہ سمجھے کہ چلو ایک نوالے میں تو کھا لیا، شاید ایک ہی نوالے میں کھا لیتی ہوگی تو پیٹ تو بھر گیا ہوگا اس کا، یہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ سوچا انہوں نے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی سلیمان آپ دیں مجھے کھانا تو دیں، اور دیں مطلب۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اور تو نہیں ہے، تم تو سارا کھا گئے کہ تم جھٹکے میں تم نے سارا کھا لیا۔ تو اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے جیسے تم نے بنائے نا، میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، آج میں نے صرف 1 لقمہ کھایا ہے اور 2 لقمے میرا پیٹ خالی رہے گا آج تمہاری وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور توبہ کی اللہ سے، توبہ سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل عاجزی، اور کہا کہ اللہ یہ میرا کام نہیں، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، تیری مخلوقات کو کیا کھلاؤں گا، تو ایک ہی جانور آیا اور اس نے سارا کچھ کھا لیا، یہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی رازق ہے، میں تو تیرا ادنا خادم، ادنا غلام، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے وہ رب، پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، کس کس کو کھلاتا ہے، اور ایک ہم ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے بندوں، میرے پیارے معصوم سے بندوں، میں رب ہوں سارے عالم کا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو وہ حملہ کیا تھا نا ہندوستان پہ، سومناتھ کا مندر بھی فتح کر لیا، ساری کہانیاں ہو گئی۔ تو اس دور میں نا ہندو سارے قید ہو گئے تھے، تو اس دور میں نا ایک بحث چلی تھی علماء میں کہ بھائی سارے ہندوؤں کو مار دو۔ ایک موقف یہ تھا علماء کا کہ بھائی سارے ہندوؤں کو مار دو، ان کی وجہ سے سارے مصیبتیں ہوئی ہیں، اور ایک موقف یہ تھا کہ نہیں ساروں کو نہیں مارو، جن لوگوں نے، جن کو ہم نے مار لیا بس مار لیا، کیونکہ انہوں نے تو جنگ کی، ہم سے لڑائی لڑے، تو لڑنے پہ تو مارنا بنتا ہی ہے نا، تو وہ تو جنگ میں ہم سے مارے گئے نا، اس کے علاوہ جو ہم سے نہیں لڑے ان کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہاں ان کو ٹھیک ہے ہم قیدی بنا سکتے ہیں، کچھ عرصے قید رکھ سکتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی سزا دے سکتے ہیں، فدیہ لیں گے، وہ سب چیزیں کر لیں گے، لیکن مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے علماء کہتے تھے کہ نہیں بھائی مار دو، کیونکہ اگر آج ہم ان کو نہیں ماریں گے نا، آج قید میں لے لیں گے، کل چھوٹ جائیں گے، پھر وہی حرکتیں کریں گے، پھر ہمارے لیے مشکل ہوں گی۔ ان کی بات بھی لاجیکل ایک حد تک تھی تو صحیح، لیکن یہ طریقہ جو شرعاً ٹھیک نہیں تھا، تو علماء نے کہا کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا سلطان محمود غزنوی بڑے سمجھدار آدمی تھے، اس دور کے بادشاہ بھی اچھے خاصا دین سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کوئی خیر، اب وہ ان میں سے ایک صاحب تھے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو کہتے تھے نہیں سب کو مارو۔ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، یا شاید وہیں پڑھتے تھے، کیا تھا، یا سلطان محمود غزنوی ہی کی مسجد کے امام تھے وہ۔
تو انہوں نے پڑھا تلاوت میں الحمدللہ رب العالمین. تو پیچھے سے سلطان محمود غزنوی پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے ان کو لقمہ دیا. لقمہ دینا کہتے ہیں جب امام کچھ غلط پڑھے نا تو پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ ان کو صحیح بتاتے ہیں. مثال کے طور پر میں پڑھوں غلطی سے، اگر میں امام ہوں اور میں غلطی سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ الحمد للہ خالق العالمین، تو پیچھے سے کوئی مقتدی مجھے بولے گا بھائی الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، وہ میری اصلاح کرے گا، تصحیح کرے گا. تو مقتدی میں سے کوئی بھی بندہ جو امام کی تصحیح کرتا ہے تو وہ جو بولتا ہے اس کو کہتے ہیں لقمہ دینا، ٹھیک ہے. تو سلطان محمود غزنوی نماز پڑھے اور اس امام صاحب نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین. تو سلطان محمود غزنوی نے پیچھے سے بولا الحمد للہ رب المسلمین. تو انہوں نے پھر سے پڑھا الحمد للہ رب العالمین. تو سلطان محمود غزنوی نے پھر سے کہا الحمد للہ رب المسلمین. تو انہوں نے پھر پڑھا الحمد للہ رب العالمین، اور پھر سلطان محمود غزنوی خاموش ہے کہ بھائی یہ میری بات سنی نہیں رہے امام صاحب. تو انہوں نے پوری نماز خیر پڑھا دی. جب نماز پوری ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ بھائی اب الحمد للہ رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے. انہوں نے کہا نہیں، الحمد للہ رب المسلمین تھوڑی، الحمد للہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب تھوڑی ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے کہ ہندوؤں کو سب کو مار دو، اللہ تعالیٰ تو سارے عالم کا رب ہے. تو یعنی کہ ہاں بھی سمجھ میں آ گئی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کی عظمت ہے نا، آپ لوگوں کے دل میں، ہمارے دل میں اگر تھوڑی سی اس کی عظمت وہ ان ساری باتوں سے آ رہی ہے تو کہیں یہ عظمت سے بہت زیادہ نہیں بڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن. اچھا اب الرحمن کیا ہے؟ الرحمن میں تو یہ ہے کہ بھائی اب پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو پھر تو یہ ہے کہ یار مطلب پھر تو مزے کرو. اگر آپ اسلام نہیں بھی قبول کرتے تو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو روزی روٹی دے گا، دنیا میں مزے کرو. تو یہ بات آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بتائی کہ بھائی الرحیم بھی ہوں میں، میری خاص رحمتیں نہیں چاہیے تم کو، میری مکمل رحمتیں نہیں چاہیے آخرت میں تم کو. تو دنیا میں رحمان ہوں لیکن آخرت میں رحیم ہوں. اگر یہاں تم نے 2 نمبری کی تو آخرت میں نہیں بچو گے. ایک پیغام یہ ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ الرحمن سے کیا ہو رہا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین کی جو عظمت اور ہیبت اور جلال اور ایک بلندی اور ایک بڑا ہونا آ رہا تھا اور دل اس کے ہیبت سے کہیں پھٹ نہ جائے، تو اللہ نے فرمایا الرحمن، لیکن ساتھ ہی فرما دیا الرحیم. تو وہاں ایک چیز تھی رب العالمین جس سے ہیبت بہت بڑھ گئی تھی، اس الرحمن نے اس کو برابر کر دیا، بیلنس کر دیا. لیکن الرحیم نے کہ دو طرح کے رحم ہیں، تو کہیں اور زیادہ کہیں ہم ڈھیلے نہ پڑ جائیں، تو فوراً اللہ نے آگے بیان کیا مالک یوم الدین کہ زیادہ ڈھیلے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کا ایک دن بھی آنے والا ہے جس کا میں مالک ہوں. ٹھیک ہے، ایک دن آخرت کا آنے والا ہے جس کا میں کیا ہوں، مالک ہوں، اور میں وہاں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا. اور مالک تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ بھائی یہ کتاب تو میری ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب میری ہے، تو صحیح ہے یہ میری کتاب ہے، لیکن میں خود کس کا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ہوں. تو ایک حد تک یہ میری ملکیت تو ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ بھی اللہ ہی کا ہے نا. مطلب میں اس کے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. اللہ کو ناراض کرنے والا کام میں اس کتاب سے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر میں اس کتاب سے جو ہے وہ کیا کروں، مطلب ایک علمی اور دینی اور قرآنی علوم سے ریلیٹڈ یہ کتاب ہے، تو میں اس کتاب کو مطلب نیچے نعوذ باللہ پھینک دوں، جیسے میں کیل ٹھوکنا شروع کر دوں، یا میں مطلب کیا کروں، کوئی الٹا کام اس سے میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں پابند ہوں اللہ کے احکامات کا. تو گو کہ میں اس کا مالک ہوں، لیکن میری ملکیت اتنی نہیں ہے کہ میں جو چاہے اس کے ساتھ کر دوں. لیکن کیوں؟ کیونکہ میری ملکیت حقیقی نہیں ہے. حقیقی ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، اصل مالک میں ہوں، اور روز جزا کا بھی اصل مالک میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں قاضی یوم الدین، کہ میں اس دن کا قاضی ہوں گا، فیصلہ کروں گا، جج ہوں گا، فیصلہ کروں گا. کیونکہ جج اور قاضی جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اتھارٹی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہی مانا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ قوانین کا پھر بھی پابند ہوتا ہے. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ کسی پابندی کے تحت نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو مالک ہوں، وہاں میں پابند نہیں ہوں قانون کا، کہ جو ہے وہ کسی نے اگر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، تو مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ میں اس کو جنت ہی میں ڈالوں گا. میرے قانون، میری سنت یہی ہے، اور میں نے بتایا بھی یہی ہے، ڈالوں گا جنت میں ہی. لیکن میں اس کو دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہوں، میں مجبور نہیں ہوں کسی قانون کا.
میں مالک ہوں. اسی طرح کسی نے اگر ایمان ہی نہیں لایا، مثال فرعون ہے، چلو تو فرعون کی میں کوئی جہنم میں ڈالوں گا؟ بالکل، وہ تھا ہی اس لائق. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے جنت میں ڈال نہیں سکتا. میں مالک ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایک شہنشاہیت کو بتا رہے ہیں. اور ایک اور بات، یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، اس کو ایک اور طرح پڑھا جاتا ہے، وہ ہے ملک یوم الدین. قرآن کریم کی مختلف قراءتیں ہیں، ٹھیک ہے، 10 قراءتیں ہیں، 20 روایتیں ہیں. اس کی الگ ٹاپک اور بہت علمی اور بہت تھوڑا سا پیچیدہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. وہ ہے تو بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ٹاپک، لیکن خیر اس کو ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے بالکل بھی. بس اتنا آپ سمجھ لیں گے قرآن کریم کی مختلف قراءات ہوتی ہیں، مختلف قراءات ہوتی ہیں، یعنی مختلف انداز میں قرآن اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک اللہ کے نبی نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، اور ایک اللہ کے نبی نے پڑھا ہے ملک یوم الدین. تو دونوں کی طرح اللہ کے نبی نے پڑھ کے ہمیں بتایا ہے. تو مالک کہتے ہیں، میں نے بتا دیا کہ مثال کے طور پر یہ مارکر ہے تو میں اس کا کیا ہوں؟ مالک ہوں. لیکن میں ملک نہیں ہوں. لیکن جو سعودیہ کا بادشاہ ہے وہ ملک ہے، لیکن وہ اس پین کا مالک نہیں ہے. یا آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سعودیہ میں ہے تو اس ملک کا بادشاہ تو ایک ہے، لیکن آپ کی گھڑی کا یا آپ کی کتاب کا یا آپ کے موبائل کا وہ مالک نہیں ہے. آپ کے لیپ ٹاپ کا، آپ کے آئی پیڈ وغیرہ کا، یا کسی اور آپ کی گیجٹ کا، یا آپ کی چیزوں کا وہ مالک نہیں. وہ بادشاہ ہے ضرور، آپ اسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پرسنل چیزوں کا وہ مالک نہیں ہے. مالک آپ ہے، ملک وہ ہے. آپ ملک نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں، مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے. یعنی اس دن اللہ بادشاہ بھی ہے اور ایک ایک چیز کا مالک بھی ہے. سبحان اللہ. مطلب ایک ہی وقت میں دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی جمع ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین. یہ 3 آیات کی ہم نے تھوڑی سی تفصیل سے کچھ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، اب دیکھیں ان آیات کا آپس میں تعلق دیکھیں کس طرح کا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی عظمت، اللہ کا تھوڑا سا تعارف فیل ہوا اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں. اور رب العالمین سے تھوڑی سی اس کی عظمت اور ہیبت بہت زیادہ ہوئی، تو اس کو فوراً تھوڑا سا برابر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم. اور لیکن رحمان اور رحیم دونوں صفت آ گئے، اور رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت بہت زیادہ ہے، الگ الگ اینگل سے. ایک میں ایکسٹینسو ہے، ایک میں انٹینسو ہے. تو کہیں ہم بے بہرا نہ ہو جائیں، کہیں ہم لاپرواہ نہ ہو جائیں، کہیں ہم ڈھیلے نہ پڑ جائیں، کہیں ہم سست نہ ہو جائیں، تو فوراً اب اس کو برابر کرنے کے لیے ہے مالک یوم الدین. تو یہ تینوں آیات یعنی کہ بھائی تم خبردار رہو، زیادہ ڈھیلا پن کی ضرورت نہیں ہے، سستی کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن آنے والا ہے جس میں پوچھوں گا میں، جس میں تمہیں حساب دینا پڑے گا، جس میں تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اچھا، مالک یوم الدین تک ہم جب اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت تعارف ایسا سامنے آتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور کنسنٹریٹ کریں تو ایسا فیل ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سوچ کر آپ کی تصور میں اللہ تعالیٰ آ جائے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ گیا. تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی تو عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے تو مدد مانگتے ہیں. حالانکہ پہلے جو بات چلی تھی وہ تھی تھرڈ پرسن کی، کہ وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ مالک یوم الدین ہے. تو ہونا چاہیے تھا وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس سے وہی اللہ ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام بالکل یہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ جو منظر کشی ہے وہ میں اتنی اچھی منظر کشی نہیں کر سکتا نا، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. تو بیٹا رکھ دو، میں ابھی بعد میں بات کریں گے. تو بیٹا بیٹا تو میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس انداز سے منظر کشی کر سکوں جس طرح قرآن نے کی ہے. اور پھر نہ اتنا وقت ہے اس وقت کہ میں بہت ساری باتیں میں روک رہا ہوں جو نہیں بتا پا رہا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، وہ سب بتا کے آپ کو ڈبا دوں قرآن کریم میں اور آپ کو بالکل اس کی ڈیپتھ میں لے جاؤں، تاکہ آپ کو فیل ہو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بتایا. کہ مثال کے طور پر یہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے. کچھ بات میں نے کی تھی لیکن اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، تو وہ سب باتیں میں ابھی فی الحال کرنے کا ہمارے پاس یہاں پہ ٹائم نہیں ہے، بہت کم ہے.
تو بس اتنا سمجھ لیں کہ اتنی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ گویا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی تو عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اتنی اتنی بیوٹیفلی اس کی جو یعنی پکچرائزیشن یا ویژولائزیشن ہو جائے گی اگر آپ اچھے سے اس کو سمجھیں گے، کہ ایسا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جو مستقیم ہو. مستقیم اچھا صراط کہتے ہیں، پہلے تھوڑا سا صراط کو سمجھ لیں. اچھا پہلے بلکہ اس سے پہلے ہدایت کو سمجھ لیں. ہدا، ہدا ایک تو ہدایت کو کہتے ہیں. ہدا کہتے ہیں ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہدا کہتے ہیں، کہ جو سمندر ہوتا ہے نا، سمندر یا صحرا بھی، تو اس کے اندر ایک چٹان ہوتی تھی، یا برف کے تودے ہوتے تھے بڑے بڑے، یا برف کی چٹانیں ہوتی تھیں جو سمندر کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اوپر تھوڑی سی ہوتی تھی لیکن دور سے نظر آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے راستے کا اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہاں سے اب یوں جانا ہے. صحیح، اس کو کہتے تھے ہدا. تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو رہنمائی دے صحیح راستے کی طرف، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت. ٹھیک ہے. صراط ایک ہوتا ہے طریق، اس کو بھی راستہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبیل، وہ بھی راستے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صراط، اس کو بھی وہ بھی راستے کو کہتے ہیں. تینوں میں فرق ہے، وہ اس ڈیٹیل میں فی الحال میں نہیں جا رہا، لیکن اتنا میں بتا رہا ہوں. ایک چیز، ایک جو فرق ہے بڑا وہ یہ ہے، یا ایک جو صراط کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ صراط کہتے ہیں چوڑے اور کشادہ راستے کو. ٹھیک ہے، صراط کسے کہتے ہیں؟ چوڑے اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں، جو ایک سمجھ لیں ہائی وے، اس کو صراط کہتے ہیں. صحیح ہے. اور صراط کے اندر ایک کوالٹی اور بھی ہوتی ہے کہ وہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا اہدنا صراط المستقیم کی جگہ اہدنا طریق المستقیم یا اہدنا سبیل المستقیم، دونوں تینوں لفظ ہو سکتے تھے. راستہ ہی کہنا ہے نا، تو طریق اور سبیل بھی راستے کو کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں. لیکن اہدنا صراط المستقیم کی اللہ ہم ایسے راستہ ہمیں دیجئے جو سیدھا بھی ہو، چوڑا بھی ہو، کشادہ بھی ہو، آسان بھی ہو، واضح بھی ہو. ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، واضح بھی ہوتا ہے وہ، اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں صراط. اہدنا الصراط المستقیم. صحیح. اہدنا ہدایت ایک تھوڑی سی عربی کی بات ہے، لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں. ہدایت یا ہدا کا جو لفظ آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الا آئے، لفظ الا، الف لام یا اور کھڑا زبر، الا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. تو ہدایت کے ساتھ جب طرف کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرف رہنمائی کی جائے. یعنی کہ آپ، اس کا مطلب ایسا، مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی مدینہ کدھر ہے، تو میں آپ کو بتاؤں جی مدینہ یہاں سے یوں جائیں گے، یوں جائیں گے، یوں جا کے ایسے سیدھا ہاتھ پہ مڑیں گے نا، سامنے ایک سیدھا روڈ جا رہا ہے، بالکل سیدھا آپ سامنے جائیں گے تو مدینہ آ جائے گا. بالکل اس کے اسٹریٹ جائیں گے تو مسجد نبی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کیا کیا، الا والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، بتانا، اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق. جب الا ہوگا ہدایت کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا. لیکن اگر الا نہ آئے اور ڈائریکٹ وہ چیز ہو جس کی طرف جو چیز ہمیں چاہیے، یعنی مدینہ مثال کے طور پر، اس مثال میں مدینہ ہمیں چاہیے تھا، لیکن الہ کے ساتھ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا یوں جائے یوں جائے اور یہاں پہنچ جائے، تو یہ مدینہ میں آپ پہنچ جائیں گے. یہ ہے الہ کے ساتھ. الہ ختم کر، الہ ہٹا دیں اور ڈائریکٹ بولیں کہ اہدنا اہدنا الصراط، اہدنا الى صراط المستقیم نہیں فرمایا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب ہوتا ہے جب الہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب. عربی کی اصطلاح، خیر مطلب عربی کا اس کا مطلب ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینا. مطلب کیا ہے کہ آپ نے مجھے
مجھ سے راستہ مانگا یا ہدایت مانگی مدینے کی، تو اگر آپ الہ کے ساتھ مانگیں گے تو میں راستہ بتا دوں گا، یہاں سے جائیں یوں جائیں، اور اگر آپ بولتے ہیں الہ کے بغیر، بغیر الہ ہٹا کے ڈائریکٹ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں آپ کو ڈائریکٹ آپ کو بولوں گاڑی میں بٹھاؤں اور مدینہ پہنچا دوں. ٹھیک ہے. الہ کے بغیر کا کیا مطلب ہے کہ ایصال الی المطلوب، ڈائریکٹ میں آپ کو اپنی گاڑی میں، سواری میں، جہاز میں بٹھاؤں اور ڈائریکٹ مدینہ پہنچا دوں، یعنی آپ کو لے کے ہی مدینہ پہنچ جاؤں، آپ کو مدینہ تک خود میں پہنچا دوں. یہ ہوتا ہے بغیر الہ کے. یہاں اللہ تعالیٰ نے الہ کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اللہ میاں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے یوں دعا مانگو کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی ہی صرف بتانی دیجئے کہ یہ ایسا ایسا، بلکہ میں اتنا کمزور ہوں یا اللہ، میں بہت ناتواں ہوں، میں بہت بالکل میرے اندر نہیں ہے وہ ہمت، تو یا اللہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور مجھے لے جائیں ہدایت والے راستے پر. شاید میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے نہیں چل پاؤں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں صحیح سے چل پاؤں گا، آپ خود اپنی رحمت سے مجھے پکڑیں اور لے جائیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں نا، ان جذبوں کے ساتھ آپ پڑھیں نا سورہ فاتحہ، ان جذبوں کے ساتھ آپ ہدایت، یا اللہ آپ نماز میں پڑھیں آپ اہدنا الصراط المستقیم، اور آپ کے دل میں آئے یہ کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھے آپ پکڑ کے زبردستی صحیح، جیسے بھی صحیح، میں غلط جا بھی رہا ہوں نا، مجھے جانے مت دیں، مجھے آپ زبردستی اٹھا کے صراط مستقیم پہ چلا دیں، میں بہت کمزور ہوں، میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے زبردستی اٹھا کے سیدھے راستے پہ مجھے زبردستی چلا دیں، میں خود سے شاید کمزور ہوں، نفس ہے، شیطان ہے، آپ زبردستی مجھے چلا دیں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت ناتواں ہوں. تو جب آپ اس کیفیت سے نماز پڑھیں گی نا، آپ کی نماز میں ہی خوبصورتی آ جائے گی. اس کیفیت سے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یہ ساری تفصیل میں اسی لیے سورہ فاتحہ کو تھوڑا تفصیل سے رکھ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ تو بھائی دل اور جان اور جگر ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہے. سورہ فاتحہ کو ایک خاص فرشتہ لے کر آیا، جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی نہیں آیا آج سے پہلے، اور کبھی اور پھر دوبارہ بھی کبھی نہیں آئے گا. وہ تو نبی پہ نازل ہونی تھی، سورہ فاتحہ ہو گئی. وہ تو مطلب اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک کیا شان ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک فرشتہ صرف سورہ فاتحہ کی نزول کے لیے پیدا کیا ہے. واہ سبحان اللہ مطلب کتنی بڑی بات ہے. تو سورہ فاتحہ تو کم سے کم ہمارے دل و دماغ میں اور مطلب ہماری روح میں صلاحیت کر جانی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے آپ لے کے چلیں، میں میرے اوپر چھوڑے ہی مت، میں کمزور ہوں، شیطان ہے، نفس ہے، مجھے نہیں چھوڑیں، آپ مجھے لے کے چلیں صراط مستقیم کی طرف. آمین. المستقیم سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے سمجھا دیتا ہوں. مستقیم کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اب جیسے چلیں، یہ سیدھا راستہ ہے نا، سیدھا تو ہے، یہ پین کیسا ہے؟ سیدھا، ٹیڑھا میڑھا، الٹا پلٹا بنا ہوا ہے؟ بالکل سیدھا ہے نا، مارکر بالکل سیدھا ہے. اچھا اب کیسا ہے؟ بیچ سے مڑ گیا؟ بولے نہیں، نہیں مڑا نا، ابھی بھی سیدھا ہے. ہاں بس یہ کہ ڈائریکشن چینج ہو گئی. اسے مستقیم کہیں گے یا اسے مستقیم کہیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ذہن میں بھی دونوں میں مستقیم ہی کہیں گے، دونوں میں سیدھا سیدھا ہی ہے، لیکن نہیں. مستقیم کا زیادہ صحیح اور مکمل معنی یہ ہے کہ سیدھا بھی ہو اور اوپر کی طرف ہو. یعنی مستقیمہ کے جو حروف اصلیہ ہے نا، روٹ لیٹرز، وہ ہیں قامہ. قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے. قیام، چلیں قیام. تو یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مستقیم. یعنی ایسا راستہ جو آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر جائے گا، ایسا راستہ. تو ایک ایسا راستہ جو آپ کو بلندیوں کی طرف بھی لے کے جائے گا، وہ ہے صراط مستقیم. جو آپ کو کھڑا کر دے گا، وہ ہے صراط مستقیم. ایسا راستہ جو آپ کو
یعنی کہ دیکھیں اس میں کیا ایک اور بات ہے کہ بلندی کا معنی پایا جا رہا ہے. صراط المستقیم کا مطلب ہے کہ وہ راستہ اونچائی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو، اور وہ آپ کے درجات بڑھائے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ، خاص طور پہ اخروی لحاظ سے تو وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ جس سے آپ کے درجات بڑھے. اور قرآن کریم میں درجات بڑھنے کی بات ہوتی ہے، آئی ہے علم والوں کے لیے. والذین اوتوا العلم درجات، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اس ایک آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں جو اونچائی اور بلندی کا معنی پایا جا رہا ہے نا، اس میں ایک معنی پایا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بلندیوں پہ جانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ اونچے درجات اللہ علم والوں کو دیتا ہے. تو سورہ فاتحہ آپ کو علم کی طرف بھی بلا رہی ہے. یعنی کتنی جامع صورت ہے اس میں. اتنی ایسے نہیں امام راضی نے ایسے 10,000 مسائل نکالے تھے. میں تو آپ کو دو چند زیادہ زیادہ 20-25 کچھ باتیں بتا رہا ہوں گا. بہت ہو گیا شاید بیٹا جان، کیا کریں، بہت ہو گیا تو شاید 100 چیزیں ہوں گی، مجھے نہیں پتا. میں تو ویسے جو دل میں آیا جا رہا ہے بولا جا رہا ہوں. تو 100 باتیں بتا دوں گا. امام راضی 10,000 باتیں بتائی ہیں اس سے، 10,000 مسائل نکالے. ٹھیک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں جو استقامت والا راستہ ہے وہ ہے جس کے اندر علم کا نور موجود ہو. علم نہیں ہوگا تو آپ محنت کر کے چلتے بھی جا رہے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی غلط راستے پہ شیطان آپ کو ڈال دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. کیونکہ علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے. العلم نور. اور نور کے بغیر، روشنی کے بغیر آپ صحیح راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اگر روشنی نہیں ہوگی تو آپ کھڑے کھوٹے میں تمیز کیسے کریں گے؟ صحیح غلط میں فیصلہ کیسے کریں گے؟ کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی؟ روشنی کے بغیر اندھیرا، مکمل اندھیرا. آپ کو کیا پتا کہاں ہاتھ رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، کیا چیز اٹھانی ہے کیا چیز نہیں اٹھانی. روشنی ہوگی، نور ہوگا تو پتہ چلے گا. تو العلم نور. علم کیا ہے؟ نور ہے. تو اہدنا، اس میں تو اور کافی ساری باتیں ہیں لیکن ان سب کو بھی فی الحال میں روک رہا ہوں. تو اہدنا الصراط المستقیم، علم پر بات پھر میں کسی اور وقت کروں گا، آگے ہماری بات آئے گی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے ہمارے رب، ہمیں اس راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ہم نے یہ دعا کی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے وہ کیا قرآن نہیں ہے؟ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے سمپل اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن، کہ اللہ ہمیں ہم سیدھے راستے پر چلائیے جو مستقیم ہو، جو کہ قرآن کا راستہ ہے. یا چلیں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، قرآن اور حدیث. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے صراط القرآن والحدیث. اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلائیے. تو کیا غلط بات تھی؟ نہیں، بالکل صحیح بات تھی. اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا چلے وہ الذین بھی اس میں آ جائے گا، یا عربی کے حساب سے تو جملہ بن جائے گا دوسرا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ صراط القرآن، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی نا. قرآن اور حدیث کی بات کر دی تو پھر کیوں غیر المغضوب؟ اس کی بھی ضرورت پھر ختم ہو گئی. صراط الذین انعمت علیہم کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، بات ختم. تو پھر اللہ میاں نے ایسے کیوں نہیں کہا؟ یا سورہ فاتحہ میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ اتنا بڑا جملہ بولنے کی ضرورت بھی ختم، بات مختصر اور مختصر ہو جاتی. تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے نام کیا ہے. قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنی ہے تو جو مفسرین ہیں ان سے قرآن سمجھو گے، جو محدثین ہیں ان سے حدیث سمجھو گے، فقہاء ہیں ان سے مسائل سمجھو گے، علماء سے دین سیکھو گے، علم ان علماء سے سیکھو گے. صراط الذین، ان لوگوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بجائے اپنی کتاب کو ہدایت کا راستہ بتانے کے، لوگوں کے کچھ لوگوں کو آتھورائزڈ کر دیا. یعنی کچھ لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہمیں کہہ دیا کہ بھئی تم کچھ لوگ ہیں ایسے، ان کے نقش قدم پہ چل لو
تو بس تمہارے لیے نجات ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، حدیث کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. آپ کچھ سمجھیں گی، فلاں کچھ سمجھے گا، میں کچھ سمجھوں گا، چینجنگ ہوتی رہے گی. غلطی ہو سکتا ہے تینوں غلط ہوں یا کچھ نہیں پتا تینوں صحیح بھی ہوں، خیر. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہے، مس انٹرپریٹیشن، مس انڈرسٹینڈنگس. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، ٹھیک ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین، ان کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر ان انعامت علیہم، جن پر یا اللہ آپ نے انعام کیا ہے. کیوں؟ ایک تو میں نے وجہ بتا دی کہ بھائی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے ایک بندہ ہمارے ساتھ پریکٹیکل ہمارے سامنے موجود ہو. ایک ہے تھیوری، یہ لکھی ہوئی چیز، اور ایک ہے پوری زندگی. تو جو زندگیاں ہیں یا زندگی ہے انعام یافتہ لوگوں کی، ان کو دیکھ لو تو ان جیسا عمل تم بھی کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، خیر وہ چلے بات تھوڑی لمبی جائے گی. تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 پہ جائیے. قرآن کا میں نے بتایا تھا تفسیر، بعض قرآن کی بعض آیات قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، تو میں نے اس میں یہ مثال دی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیا مطلب؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صراط کو کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو یعنی کہ صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. غضب، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. مغضوب علیہم وہ کیوں ہیں اور نصارہ ضالین کیوں ہیں؟ حالانکہ دونوں گمراہ ہیں تو دونوں کو ضالین کہا جا سکتا تھا، اور دونوں مغضوب علیہم ہیں کیونکہ دونوں پر اللہ کا غضب ہوگا. کیا عیسائیوں پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. انہوں نے بھی تو اللہ کی بات نہیں مانی نا پوری. عیسیٰ علیہ السلام تک مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، نہیں مانا. اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، قرآن کو نہیں مان رہے. تو عیسائی اور یہودی دونوں کے دونوں، یہودی پر بھی اللہ کا غضب ہے اور عیسائی پر بھی اللہ کا غضب ہے. لیکن عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے ضالین، اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے مغضوب علیہم. اچھا، ضالین وہ گمراہ ہو گئے تو گمراہ تو یہودی بھی ہو گئے، تو ان کو بھی ضالین کہا جا سکتا تھا، ان کو بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن ان کو مغضوب علیہم کا، ان کو ضالین کا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت ساری وجوہات ہوں گی، اللہ و رسول عالم. لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہود کے پاس علم تھا، انہوں نے اس کے باوجود بھی غلطیاں کی اور اپنا علم کو چھپایا، اپنی عوام کو مس گائیڈ کیا یہودی علماء نے، اس لیے ان پر غضب. مثال کے طور پر آپ، ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے گھر میں کہا کہ بھائی یہ ایک چیز ہے، آپ کے بہت سارے آپ کے ماتحت ہیں نا، بیگم ہے، بچے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے جو ہے وہ 5 بچے ہیں، ایک بیگم ہے. ان میں سے جو بڑا بیٹا ہے آپ اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں یہ چاکلیٹ لایا ہوں، یہ آپ لوگوں نے نہیں کھانی، کسی نے نہیں کھانی، کسی نے بھی نہیں کھانی، یہ چاکلیٹس ہیں، یہ ابھی کسی نے نہیں کھانی، بس. آپ کو میں اچھے سے سمجھا کے جا رہا ہوں. بولے کہ ہاں بابا ٹھیک ہے. آپ تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کھا رہا ہے، اور جو چھوٹا والا بیٹھا ہوا ہے نا منا سا، جو اس سے 3rd نمبر کا مثال کے طور پر، وہ بھی کھا رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کو غصہ کس پہ آئے گا؟ دونوں پہ تو آئے گا، بھلے اس پہ چھوٹے والے پہ بھی آ جائے گا، لیکن جو اصل غصہ ہے مین وہ کس پر آئے گا؟ وہ اس بڑے بچے پہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے تمہیں بتا کے کیا تھا نا کہ نہیں کھانی ہے یہ، تو تم بھی کھا رہے ہو. بجائے اگر وہ کھا رہا بھی تھا، اگر اس نے بالفعل پہلے بھی شروع کیا تھا، تو بھائی تمہیں اس کو روکنا چاہیے تھا. تمہیں تو میں نگہبان بنا کے گیا تھا، تمہیں ذمہ دار بنا کے گیا تھا، تمہیں تو میں نے اتنی ایک پروٹوکول دیا، تمہیں میں نے ایک مقام اور عزت دی، تمہیں میں نے، مطلب تم بھی کھا رہے ہو. تو غصہ زیادہ اس پر آگا، بلکہ شاید سارا غصہ اسی پہ نکل جائے گا. کیونکہ تمہیں تو پتا تھا کہ میں نے منع کیا، اس بچے کو تو چلو پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے.
تو کیا ہوا کہ جس کو پتا ہوتا ہے وہ پتا ہونے کے بعد بھی غلطی کرے، جان بوجھ کے کرے، ایک ہوتا ہے کسی مطلب ویسے ہی وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے. تو اس لیے یہود کو پاس تو اچھا خاصا علم ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی الٹی حرکتیں کی، تو ان پہ غصہ بنے گا، بالکل بنتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے کہا مغضوب علیہم. اور جو نصارہ تھے وہ بیچارے جو ہے نا علم سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، اور بس درویشی یا صوفیزم جو ہوتا ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ بس وہ علم سے بہت دور ہو گئے، اور بالکل ہی مطلب ٹھنڈے ٹھنڈے سے نہیں ہوتا، بالکل ہی کچھ علم کچھ ہے ہی نہیں، بالکل زیرو، اس طرح کا ان کا ہو گیا، اور انہوں نے اپنے علم کو صحیح سے حاصل نہیں کیا. تو اس علم کی کمیوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. علم کا نہ ہونا بہت بڑی گمراہی ہوتا ہے، تو وہ گمراہ ہو گئے. تو اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ وہ بھٹک گئے. علم نہیں تھا تو کسی نے ان کو کچھ اور باتیں بتا دی، وہ سمجھ گیا ہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ ہوں گے وہ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، یا اور اس کے علاوہ بڑی بڑی غلطیاں کی. تو وہ جو غلطیاں ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، گمراہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کے لیے مغضوب علیہم اور ان کے لیے ضالین اللہ نے فرمایا. بالکل اپروپریٹ، بالکل 100% جو جڑ جائے بات، بالکل بالکل لگے، وہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عجب شان ہے. تو یہ ہمارے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ایک حد تک کچھ چھوٹی موٹی تھوڑی بڑی باتیں ہیں اس کی ہم نے کر لی، اور کچھ کسی حد تک سمجھ لیا. تو اب ہم ایک دفعہ اس کو پورا ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اچھا، رب میں ایک اور بات رہ گئی تھی، وہ امپورٹنٹ بھی ہے، تو اس چیز میں بتا دیتا ہوں، ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خالق العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب العالمین اس لیے فرمایا کہ دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں، خاص طور پر ہم مسلمان، کیونکہ ہم ہی زیادہ فاتحہ پڑھیں گے نا. غیر مسلم تو زیادہ نہیں پڑھے گا، وہ تو کبھی پڑھ لی، ویسی کوئی تھیسس لکھنا ہے اس کو، ویسی کوئی ریسرچ کرنی ہے، یا ویسی چلو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم تو ڈیلی پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے. تو ہم تو 20 رکعت، میں نے 20 دفعہ تو ڈیلی واجب فرض ہے ہم پہ سورہ فاتحہ پڑھنا، واجب ہے. 20 دفعہ دن میں، 20 دفعہ ہم کم سے کم، سنت نفل ساری سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل سب ہٹا دیں تو 20 سے کم نہیں ہو سکتی تب بھی. ٹھیک ہے، جمعے کے دن چلو 2 کم ہو جائیں گی، چلو جو جماعت سے جمعے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے تو چلو 18 ہو جائیں گے، لیکن ڈیلی تو ہم 20 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو ہم تو سورہ فاتحہ بہت پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. کیوں یہ رب العالمین آ رہا ہے؟ خالق العالمین بھی ہو سکتا تھا، مالک العالمین بھی ہو سکتا تھا، جبار العالمین بھی ہو سکتا تھا، قہار العالمین بھی ہو سکتا تھا. بہت سارے اللہ تعالیٰ کے تو 99 تو ایک روایت میں ہے، باقی اس کے علاوہ اور نام بھی ہے دوسری روایات میں اور قرآن کی دوسری آیات میں. اس کے علاوہ بے شمار نام ہے اللہ کے. کتنے نام ہے وہ تو لاتعداد ہے، ہمیں تھوڑی پتہ ہے، کیونکہ جتنی صفات ہوتے ہیں صفاتی نام ہے. اللہ کی صفات اللہ لا محدود ہے، اللہ کی صفات بلا محدود ہے، تو اللہ کے نام بلا محدود ہے، انلمیٹڈ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کا نام یہاں پہ رکھا، اپنا صفت رب رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے خالق ہونے میں دھوکہ نہیں لگا. خالق ہونے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شیطان بھی نہیں بھٹکاتا. جب ہم مسلمان ہیں، کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی اس میں آپ کو شبہ ہوا؟ کبھی ہلکا سا کوئی کھٹکا نہیں یار کیا پتا کچھ اور کچھ ایسا کبھی شبہ نہیں آتا، مسلمان کو نہیں آتا. مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے. کبھی شبہ ہوا کہ نہیں مجھے اللہ نے بنایا ہے، نہیں میں بندر سے تو انسان نہیں بنا؟ مطلب یہ شبہ آپ لوگ، ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ شبہ بھی نہیں آتا. شک اور مطلب کوئی نظریہ بننا تو بہت ہی دور کی بات ہے، ہلکا سا کوئی وسوسہ واہمہ کھٹکا شبہ بھی نہیں آتا. ہمیں پکے ہوتے ہیں 100%، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، خالق اللہ ہے. تو اللہ کے خالق ہونے پہ ہم کمزور نہیں ہیں، اس صفت پر ایمان لانے پہ ہم کمزور نہیں ہیں. ہم کس میں ہمیں شیطان بھٹکاتا ہے؟ کھاؤں گا کہاں سے؟ اگر سارا وقت میں نے دین کو دے دیا، سارا وقت قرآن حدیث کو دے دیا، تو کماؤں گا کب؟ کماؤں گا کہاں سے؟ گھر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی کی جو صفت رب ہے، شیطان ہمیں اس میں بھٹکاتا ہے. اور قرآن خود بھی کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان تو بہت سارے کام کرتا ہے، برے اس طرح کی حرکتیں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رزاق ہے،
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پہ چلنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا، جھاڑنے والا، چنگھاڑنے والا، بھاگنے والا، اڑنے والا، جتنے جانور ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کی روزی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اتنی تاکید سے بتا دیا، لیکن پھر بھی اللہ کو پتا ہے نا ہماری نفسیات کا اور شیطان کے حملوں کا، تو پتا ہے کہ کیا ہوگا. اس کو نا یہ رب ہونے میں شیطان دھوکے میں دے گا، میرے بندے کو دھوکے میں ڈالے گا شیطان، رب ہونے میں ڈالے گا. تو اسی لیے یہاں پہ رب العالمین. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت پڑھ لی، ایک اور سورت بھی پڑھ لی، رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ خالقی العظیم، مالکی العظیم پڑھتے ہیں، سبحانہ ربی العظیم. ایک دفعہ نہیں پڑھتے، کم از کم 3 دفعہ. اور میں کہا کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ بات آئے گی نماز کی تو اس وقت بھی بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا تو خود اتنا سا کام کر لیں، 3 دفعہ کی بجائے 5 تسبیحات کر لیں. میرا خیال ہے مجھے تقریباً، میں آپ لوگ کی موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے تقریباً 10 یا 12 سال تو ہو گئے ہوں گے کہ میں 5 تسبیحات پڑھتا ہوں، رکوع میں بھی سجدوں میں بھی. 5 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بس میں نے 5 کی عادت بنا لی کہ 5 سے کم نہیں پڑھتا. الا یہ کہ بہت کوئی ایمرجنسی ہے اور بہت جلدی ہے یا وقت ختم ہو رہا ہے، میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں اور اس میں 3-5 دفعہ پڑھوں گا تو کچھ مطلب کہیں وقت نہ ختم ہو جائے. ویسے ہوتا نہیں ہے، چند سیکنڈ ہی زیادہ لگتے ہیں. یہ کوئی وجہ ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ میرا جو میں نہیں پڑھتا 3 تسبیحات سے، 5 تسبیحات سے کم نہیں پڑھتا، 5 تسبیحات پڑھتا ہوں. تو اس سے نماز نا تھوڑی، ہر رکن میں تھوڑا ٹھہراؤ آ جائے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بولنے میں تو ٹائم ہی نہیں لگتا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں آپ تو ایک آپ یوں رکو میں جائیں گے، 1 سیکنڈ پھر کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر آپ 5 دفعہ پڑھیں گے تو تھوڑا کچھ ٹھہراؤ آئے، کچھ دیر تو ٹھہریں گے نا اللہ کے سامنے، کچھ دیر تو جھکے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے تو فوراً سجدے میں جا کے نہیں اٹھ جائیں گے پھر دوسرا سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا تو کچھ 5 دفعہ پڑھنے میں 1 سیکنڈ زیادہ لگے گا، تو 1-2 سیکنڈ تو اور مزید رک جائیں گے نا. اللہ کے سجدے میں، اللہ کے قدموں میں سر ہے بھائی، اور کیا چاہیے. تو سبحانہ ربی العظیم، پھر کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر کیا بولتے ہیں؟ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد. خالقنا نہیں بولتے، مالکنا نہیں بولتے کہ ہمارے خالق تیری حمد ہے. وہاں پھر لک الحمد، پھر حمد، وہی الحمد للہ ربنا لک الحمد، الحمد للہ رب العالمین ربنا لک الحمد، پھر حمد اور پھر رب. سبحان اللہ. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ ربی الاعلی، پھر رب. وہاں عظیم ہے تو یہاں رب نہیں چینج ہو رہا، اعلیٰ چینج ہو جا رہا ہے، عظیم تبدیل ہو جا رہا ہے وہ، لیکن رب نہیں صفت ہٹ رہی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظیم رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن رب ہے دونوں، رب نہیں ہٹا رہے اللہ میاں. کیوں نہیں ہٹا رہے؟ کہ یہ بار بار، عربی کا مقولہ ہے اذا تکرر تقرر، ایک چیز کی جب بار بار تکرار اور ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے، جڑ پکڑ لیتی ہے، جم جاتی ہے، پیبست ہو جاتی ہے، اس کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس کے بعد مطلب آپ دیکھیں نا کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات؟ سورہ فاتحہ سے، اور رکوع میں بھی رب ہے، سجدے میں بھی رب کا تذکرہ، یعنی لفظ رب کی بات آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب پھر جو ہم درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں اکثر دعاؤں میں رب کا تذکرہ ہوتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربی اگر آپ وہ دعا پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك يا ارحم برحمتك في عبادك الصالحين. تو کتنا مطلب رب رب قرآن میں بھرا پڑا ہے رب.
کیوں؟ تاکہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے اللہ کا رب ہونا، بیٹھ جائے، ہمیں یقین آ جائے۔ لیکن وہ یقین کب آئے گا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، مطلب ہی نہیں پتا ہوتا نا، توجہ نہیں ہوتی، فوکس نہیں ہوتا، تو کیسے وہ بات پھر بیٹھ نہیں پاتی۔ بار 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 نماز کو اگر سکون سے تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا رب کا مطلب، رب تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رب کا مطلب تو آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتہ ہے۔ تو بار 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 جب رب آتا رہے گا نا تو پھر ہماری اکثر جو دوڑ ہے نا، دوڑ دھوپ ہے، وہ مال کی وجہ سے جو ہے، پتہ نہیں ہمارے اکثر گناہ تو مال کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، کیوں؟ وراثت میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو وراثت کیا ہے؟ مال ہے۔ بہنوں میں جھگڑا ہو رہا ہے یا بہن بھائی میں جھگڑا ہو، کیا وراثت کے چکر میں ہو رہا ہے؟ مال ہے۔ تو ماں باپ میں، اولاد میں، رشتہ داریوں میں اکثر جھگڑے پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ رب کا جو وہ ہے نا، وہ تھوڑا کچھ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی کرنے کے لیے پوری ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ صورتوں کا آپس میں بہت اچھا جوڑ ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم نے بولا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں ہدایت دیجیے، تو اللہ میں نے کیا کہا؟ یہ لو پورا قرآن ہے، یہ لو ہدایت دے دی، الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورا ہدایت کا پورا مینول ہے، چلو دے دی تمہیں ہدایت۔ اور یہ ایسی ہدایت ہے کہ اتنی واضح اور اتنی خوبصورت ہدایت ہے قرآن کے اندر کہ ایسا ہی ہے کہ گویا تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں میں، ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بلا رہا ہوں اور اپنا بنا رہا ہوں تمہیں۔ یہ ہے قرآن، بشرطے کہ تھوڑا سمجھ میں آئے۔ تو اللہ میں کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہے ہی متقین کے لیے ہدایت۔ تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ لو لے لی، دے دیا تمہیں پورا قرآن، لو مزے کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک جوڑ ہے سورہ فاتحہ کا، جوڑ کس کے ساتھ ہے؟ سورہ بقرہ کے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ کا جوڑ پھر آگے آل عمران کے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو صورتیں کیا ہیں؟ دو پھول ہیں، زہراوین ان کا نام آتا ہے حدیث کے اندر۔ تو آل عمران، اور سوری بقرہ اور آل عمران، ٹھیک ہے، آل عمران۔ تو بقرہ اور آل عمران دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے وہ الگ جڑے ہوئے، یعنی ہر صورت کا جو لائن ترتیب ہے نا، ان کا آپس میں کنیکشن ہوگا، وہ میں جب صورتیں ہماری آتی جائیں گی تو میں بتاتا جاؤں گا کہ اس صورت کا اس صورت کے ساتھ جوڑ ہے۔ لیکن ہم جب پورا قرآن پڑھتے ہیں، ایک اور عجیب بات کہ سورہ فاتحہ کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور ام القرآن ہے، تو سورہ فاتحہ کا تعلق ہر صورت سے ہوگا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اور ایک اور بڑی مزیدار بات کہ سورہ فاتحہ کا ایک تعلق تو میں نے بتا دی نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے۔ اس ریب کا ترجمہ میں نہیں کر رہا جان بوجھ کے، یہ میں بعد میں جب آئے گی ہماری ریب کی تو میں بتاؤں گا ریب کیا ہوتا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ شک سے کرتے ہیں نا، کہ اس میں شک نہیں ہے، وہ بات میں آگے آئے گی میں بتاؤں گا۔ شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے، تو اللہ میں کہتے تھے لا شک فیہ، لیکن لا ریب فیہ کہا تو کچھ اس کے اندر کچھ بات ہے، تو لا ریب فیہ کہا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ بات آگے آ جائے گی۔ تو اللہ میں کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر ریب نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہدایت ہے۔ تو ایک تو سورہ بقرہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک تعلق بالکل آخر میں چلے جائیں سورۃ الناس، الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ الناس کا کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، وہاں نہیں سوری الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں رب کا تذکرہ ہے، وہاں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا، اور وہاں کیا میں نے بتایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر بھی مالک کو ملک پڑھا جاتا ہے ایک روایت، ایک قرات میں، اور سورہ ناس میں تو ہماری والی قرات میں جو روایت حفص سے ہم جو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ملک الناس، مالک، مالک یوم الدین، ملک، ملک الناس، الہ الناس، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں رب کا بتا رہا تھا، باقی رب اور جوڑ تو میں بعد میں بتا دوں گا۔ تو آپس میں جوڑ بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ہم من الجنت والناس پورا پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن ختم کرتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ جب ہم من الجنت والناس پڑھیں تو وہاں ختم نہیں کریں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں، یعنی کیونکہ ہمیں دوبارہ بھی تو پڑھنا ہے نا، ایک دفعہ قرآن ختم کر کے چھوڑنا تو نہیں ہے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم سورہ ناس پوری مکمل ہو جائے تو اسی وقت فوراً سورہ فاتحہ بھی دوبارہ پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ پورا دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے قرآن، کیونکہ قرآن تو ساری زندگی روزانہ پڑھنا ہے، دوبارہ قرآن شروع کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کا بھی ربط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو ربط بہت واضح ہے، باقی جو ایک ہے کہ میں نے جو کہا کہ ہر صورت کے ساتھ ربط ہے، تو وہ کہیں ہوگا شاید کہیں نہیں ہوگا، ہوگا تو میرے خیال ہے ہر جگہ ہی، کہیں تھوڑا واضح ہوگا شاید کہیں کم ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہت واضح جو جوڑ ہے سورہ فاتحہ کا بقرہ کے ساتھ بھی ہے اور سورہ فاتحہ کا سورۃ الناس کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا اب سمجھ لیں ہم سورہ فاتحہ کا آج ہم مکمل کر لیتے ہیں، باقی کچھ باتیں ہیں وہ میں فی الحال بھی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ پھر ہم پیر سے سورہ بقرہ شروع کریں۔
کچھ بات ہے ایک اور ہے، وہ تھوڑا سا اور سمجھ لیں، جو قرآن کریم کا حسن اور سورہ فاتحہ کی خوبصورتی میں مزید آپ کو سمجھانے کے لیے، یا مطلب مزید وہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ایک سیکنڈ. تو وہ کیا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا ہے؟ شکر ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور بیچ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ موضوع ہے، خلاصہ ہے، مضمون ہے. اصل بات سورہ فاتحہ کی کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے اس طرف ہے حمد، شکر، اور ایک طرف ہے دعا. سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ میرا رب سے تعلق. میرا رب سے تعلق کیا ہے؟ وہ یہی آیت بتا رہی ہے نا. ادھر تعریف ہے، ادھر دعا ہے، ادھر شکر ہے، ادھر اللہ سے مانگنا ہے. جو تعلق والی بات ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. کیونکہ بندے اور رب کا، بچے اور بندے کا اور رب کا تعلق کیا ہے؟ عبادت کا اور استعانت کا. اس صورت کے اندر عبادت اور استعانت. تو یوں سمجھ لیں کہ دو صفات ہیں دین. یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا خلاصہ، بلکہ یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ بھی ایک طرح سے، ویسے اللہ سے تعلق کا خلاصہ، سارے تصوف کا خلاصہ. پورے جو تصوف ہے نا، یہ اسباق اور یہ اوراد اور یہ ذکر اور یہ مراقبہ، جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں، پورے تصوف کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے دعا، نہیں یوں، ہاں چل ٹھیک ہے، یوں ایک ہے دعا اور ایک ہے شکر. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے شکر، ایک ہے دعا. کیوں؟ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا. بس یہی ہے نا. کچھ بھائی یا تو حاصل ہے یا اللہ حاصل ہے. زندگی میں یا تو آپ کو حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری تو صورت ہی نہیں ہے. بیچ کی صورت تھوڑی ہے کہ مطلب کچھ ملا ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا. یا تو حاصل ہے یا لا حاصل ہے. تو جو حاصل ہے اس پہ شکر ہے، جو لا حاصل ہے اس کے لیے دعا ہے. تو پورا خلاصہ زندگی کا، بلکہ پورے تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے ہوگا؟ جو حاصل ہوا ہے اس کی شکر کر کر کے اللہ سے تعلق کیا. اللہ آپ نے دے دیا، اللہ آپ کا شکر. یا اللہ اس کا شکر. یا اللہ یہ شکر. یا اللہ آپ نے آنکھیں دی، اللہ تیرا شکر. یا اللہ آپ نے منہ دیا، زبان دی، اللہ تیرا شکر. یا اللہ دانت سلامت ہیں، کھاتے ہیں، چباتے ہیں، مزے لیتے ہیں کھانے کا، یا اللہ تیرا شکر. اچھی باتیں سنتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر. اچھی باتیں دیکھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر. یا اللہ ہم اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو، اپنی مرضی سے چیزیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں. یہ اتنی خوبصورتی سے آپ نے اس ہاتھ کو ڈیزائن کیا ہے کہ یوں انگلیاں مڑ رہی ہیں، انگوٹھا مڑ رہا ہے، انگوٹھا الگ طریقے سے، یہ پورا 360 پہ مڑ جاتا ہے. یہ کیا اس کی اللہ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے. اللہ تیرا شکر. تو ایک ایک نعمت پہ شکر. یہ تو صرف ویسے بتا رہا ہوں، اللہ آپ نے اچھا شریک حیات دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر. آپ نے اولاد دی ہے اچھی، اللہ تیرا شکر ہے. کمیاں خامیاں ہوں گی، آپ میں بھی ہیں، گھر والوں میں بھی ہوں گی، بچوں میں بھی ہوں گی، لیکن اصل تو نعمتیں تو دی ہے نا اللہ نے آپ کو. تو اس کا شکر ادا کریں تو کمیاں ہیں وہ بھی اچھی ہو جائیں گی. آپ کو اللہ ماں باپ دیے، اللہ تیرا شکر ہے. تو جتنی نعمتیں دی ہیں آپ اس پہ شکر ادا کرتے رہیں، یہ ہے. اور جو نہیں ملا تو اس کے لیے دعا کریں. اللہ سے تعلق نہیں چھوڑنا ہے. سارا تصوف کا مقصد ہے تعلق مع اللہ. اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق دو اینگل سے ہو سکتا ہے. یا تو کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اس پہ کسی طرح کر لیں گے، جو نہیں ملی ہوئی تو اس پہ کیسے، عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ جو چیزیں تو ملی ہوئی اس سے تو ہم کر لیں گے. لیکن جو نہیں ملی ہوئی اس پہ کیسے اللہ سے تعلق بنا؟ ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ تو بھائی دعا سے بنائیں گے نا. تو سارے تصوف کا خلاصہ اس طرح سے یہی بنتا ہے کہ ایک شکر اور ایک دعا. تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے، تو بیچ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور استعانت صرف اللہ سے ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی کچھ ان کی لگ بھگ عمر تھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں. اب یہ جتنے پیرنٹس اس وقت میری بات سن رہے ہیں نا، میں اس کو سب کی، میرا یہ ٹاپک ہے پیرنٹنگ، میں اس پہ بات کرتا ہوں کافی، میری بہت سی ویڈیوز بھی اس پہ ہیں. یہاں میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا سنیں. جتنے بھی پیرنٹس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آتی ہیں اور اپنے بچوں کو دے دیتی ہیں کہ یہ آپ کا غلام، یہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، اس کو آپ رکھیں، آپ کا غلام ہے یہ، سمجھ لیں. اس کی تربیت آپ کریں، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ سیکھے گا اور علم حاصل کرے گا، عمل سیکھے گا، تربیت ہوگی، آپ کی خدمت، آپ کی صحبت ملے گی، آپ کی خدمت کرے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کچھ ہوگی 11 سال کے لگ بھگ. 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. اور جب ان کی ماں نے ان کو چھوڑا تھا، اس وقت ان کی عمر شاید 10 سال کے کچھ، 10 سال کے تھے یا 9-10 سال کے، مطلب چھوٹے بچے تھے، مطلب بڑے بہت نہیں تھے. 10 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی. تھوڑا ٹائم گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو 11 سال شاید ان کی عمر تھی. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا غلام. غلام عربی میں ہم لوگ غلام سمجھتے ہیں، غلام نہیں، عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عبد ہم سمجھتے ہیں غلام، عبد ہم سمجھتے ہیں، عبد جو ہوتا ہے نا، عبد غلام کو کہتے ہیں. ہمیں غلام کہنا ہے نا عربی میں، تو ہم کہیں گے عبد. عبداللہ اللہ کا غلام. بلکہ غلام تو چھوٹا تھا، بندہ اس سے ہائی لیول ہوتا ہے، وہ کسی اور وقت بات آ جائے گی تو میں بتاؤں گا. بلکہ یہیں پہ آئے گی، ایاک نعبدو میں ہی بات آئے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات، کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام اور اللہ کی باتوں کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی اور اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنے سامنے پائے گا تو. اس کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی مدد کو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اب سنیں اگلا جملہ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ. اگر یہ پوری کائنات، پوری امت جمع ہو جائے، لَوِ اجْتَمَعَتْ، جمع ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور تمہیں اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے ذرہ برابر. ایک ایٹم، ایک جو ایٹم ہوتا ہے نا چھوٹا سا، جو 1 سینٹی میٹر میں، 1 سینٹی میٹر کو آپ 10 کروڑ حصوں میں توڑتے ہیں تو شاید 10 کروڑ یا پتہ نہیں کتنا اس میں توڑتے ہیں تو ایک ایٹم کے برابر ہوتا ہے. وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، ویسے تو نظر نہیں آتا. تو وہ ایٹم سے بھی چھوٹا، پھر آربٹ ہے، نیوکلیس ہے، نیوٹران ہے، پروٹون ہے، الیکٹرانز ہیں، پھر سب سے چھوٹا الیکٹران ہے. تو الیکٹران سے بھی چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے کوارک، جس کی میں کل بات کر رہا تھا. تو ایک کوارک کے برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ، ایک چھوٹی سی چیز کا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر کہ تمہیں ذرہ برابر چھوٹا سا نقصان پہنچا دیں، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، ہرگز یہ تمہیں نقصان ذرہ برابر نہیں پہنچا سکتے، قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صفحات خشک ہو گئے، یعنی یہ طے ہو چکا ہے. اتنا بڑا سبق 11 سال کے بچے کو دیا جا رہا ہے. ہمارے 11 سال کا بچہ نماز نہیں جانتا، ہمارے 11 سال کے بچے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا. اتنا بڑا سبق ہمیں جو سکھانا ہے بچوں کو وہ ہم سکھا نہیں رہے.
جو نہیں سکھانا وہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو اس عمر میں 11 سال کی عمر میں اتنا بڑا سبق سکھا رہے ہیں. یہ ہم سب پیرنٹس کے لیے، اساتذہ کے لیے، معلمین اور معلمات اور ماؤں اور والدین والدوں کے لیے یہ سبق ہے. حدیث تو خیر یہ آپ لوگوں کی برکت سے شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو شاید ہوگی ضرورت کہ میں نے حدیث سوچی نہیں تھی کہ میں بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں نہیں سوچی تھیں، آ جاتی ہیں دل میں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات آئی تھی. تو استعانت مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے بھائی، اس کے علاوہ نہیں مدد مانگنی کسی سے. ایک ہوتا ہے ویسے کسی سے مدد مانگنا، یار بھائی تمہارے پاس وہ مجھے گاڑی میری خراب ہو گئی ہے تو تم اگر مجھے اپنی گاڑی دوستوں میں بے تکلفی میں جاؤں، اس کو وہ منع نہیں ہے، وہ تو چلے گا زندگی کا نظام. میں مثال کے طور پر مجھے گلاس چاہیے، میرا بیٹا گلاس اٹھا کے دے دو، تو وہ بھی تو ایک مدد مانگنا ہی ہوا نا. میں خود اٹھ کے بھی لے سکتا تھا، لیکن مجھے سے مشکل ہوگی، جاؤں گا اٹھوں گا لے کر آؤں گا، وہ وہیں کھڑا ہے وہ مجھے دے دے گا. تو یہ منع نہیں ہے. مطلب ویسے جو ہوتا ہے نا کسی سے مدد مانگ رہا اور اللہ کے پر نظر ہے نہیں اور مخلوق پہ زیادہ نظر جا رہی ہے، بھائی اللہ پہ بھی کچھ وہ ہونا، اصل اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، وہ یہ مقصد ہے، یہ مراد ہے. خیر، اچھا نعبد تو میں عبادت کا مجھے اصل مطلب بتانا تھا، میں تھوڑا سا رہ گیا تو اسی کو بتا دیں، پھر ہماری آج کی کلاس اس پہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے نوکر کا، آپ کا ایک نوکر ہے تو، یا آپ کہیں امپلائی ہیں مثال کے طور پر، تو امپلائر کی ایک جو بات وہ امپلائر جو بولتا ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک حدود ہوتی ہے اس کی. ایک تو ٹائم کی حدود ہے 9 to 5، 9 سے پہلے آپ کو جاب پہ نہیں بلا سکتا. ہاں ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ہم اتنا وہ نہیں کرتے کہ یار مطلب اگر 9:15 بجے بلا لیا یا 8:30 بجے بلایا تو بولے ہم تو نہیں آ رہے، ہم تو 9 بجے آئیں گے. تو ہم ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اخلاق کی وجہ سے یا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اب بلا رہا ہے باس، یار جانا پڑے گا، بری بات ہے، ہم لحاظ کرتے ہیں. لیکن جو آفیشیل یا اصل جو ہے وہ کیا 9 to 5 ہے. مطلب جو بھی ٹائم ہے وہ ٹائم فکس ہوتا ہے، اس ٹائم کے علاوہ وہ آپ کو آرڈر نہیں دے سکتا. اس کا آرڈر مانگنا ماننا آپ پہ واجب ضروری نہیں ہوتا. ایک ٹائم کے لیے بھی کچھ باؤنڈریز ہیں، تھوڑا بہت پہلے تو بلا سکتے 4 بجے تھوڑی بلا کر روزانہ آپ کو 4 بجے صبح بلا لے اور رات کو 12 بجے تک روزانہ روکے، تو آپ بھی ایک لمٹ تک برداشت کرو گے، پھر بولے کہ بس بھائی چھوڑو یار مطلب. تو اس کی ٹائم کی لمٹس ہیں، اور پھر اس کی جو آرڈرز کی جو باؤنڈریز ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. مثال وہ آپ کو آفیشیل کام تو سارے بول سکتا ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میرے گھر پہ جو ہے نا وہ روزانہ تم گوشت اور آلو پہنچایا کرو. اس کا کام نہیں ہے، وہ الگ طریقے کا. ہاں جو دوسرا نوکر ہوگا وہ گھر کا نوکر ہوتا ہے، اس کا بھی ٹائم ہے، ایک لمٹ، ایک ٹائم پہ آتا ہے ایک ٹائم پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی بھی حدود ہے. وہ ٹماٹر آلو تو لائے گا، لیکن آپ اس کو بولو کہ تم جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنا جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ سارے مجھے دے دو، تو یہ نہیں ہوگا. وہ بولے گا نہیں سر یہ تو میں پیسے کیوں دوں گا آپ کو، یہ بات نہیں مانے گا وہ آپ کی. یا آپ اگر کسی کے ہیں تو آپ نہیں مانیں گے، اپنے باس کو سارے پیسے تھوڑی لے جا کے دے دیں گے. تو یہ ایک لیول ہے ماتحت ہونے کا، بات ماننے کا ایک لیول ہے. اس کے اوپر ایک لیول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے غلام. غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ اور زیادہ پابند ہوتا ہے، یعنی آقا. غلام کا آقا اس سے اور اوپر ہوتا ہے، امپلائر سے اوپر آقا ہوتا ہے. یعنی غلام کو، اب غلام کے لیے کوئی ٹائم، وہ ٹائم نہیں ہے کہ 9 to 5 غلام ہے، اس کے بعد غلام نہیں ہے، 9 سے پہلے غلام نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ٹائم کی باؤنڈریز یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اس کا مال ہوتا ہے نا وہ بھی آقا کا ہی ہوتا ہے. یعنی اگر اپنی محنت سے بھی کچھ کماتا ہے تو وہ بھی آقا اس کا مالک ہو جاتا ہے. جیسے وہ مالک، وہ غلام نے مثال کے طور پر کچھ محنت کی، مثال کے طور پر یہ پین ہے غلام نے بیچا اور 100 روپے لے لیے، تو جیسے ہی وہ 100 روپے لے گا تو وہ مالک، جیسی مالک وہ بنے گا نا غلام، تو ویسے ہی وہ پیسے وہ اس کا مالک وہ بن گیا ہے. یعنی کہ وہ اس نے غلام نہیں تھا، وہ غلام چاہے گا اور اپنے آقا کو دے گا وہ 100 روپے. وہ اپنے پیسوں کا بھی مالک نہیں ہوتا، یعنی وہ اس سے اور اپر لیول کی غلامی ہو گئی. اور پھر دوسرا یہ کہ غلام کو بولا آقا بولے کہ آج تم جو ہے وزیر کی جگہ بیٹھو گے، تو وہ بیٹھے گا. اور اگلے ہی دن غلام کو آقا بولے کہ تم آج جوتوں کے پاس لیٹو گے اور جوتوں پہ اپنا منہ رکھ دو گے، تو اس کو وہ کرنا پڑے گا. صحیح ہے، تو وہ اس کی بھی باؤنڈریز نہیں ہے. یعنی وہ جو بولے آقا وہ کرنا پڑے گا. کبھی آقا وزیر کی کسی بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دو تو بیٹھنا پڑے گا، کبھی وہ جو ہے وہ کچرے کے پاس بٹھا دے تو وہاں بیٹھنا پڑے گا. تو اس کی یہ لمیٹیشن بھی بہت زیادہ یعنی کہ کم ہے، اور بہت بڑا آقا کی بہت زیادہ حکومت چلتی ہے. آقا کی ہر بات مانے گا غلام، اور کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے غلام. لیکن ایک چیز اس میں آقا کی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اس غلام کی جان. آقا غلام کی جان نہیں لینے کا حقدار.
اسلامکلی غلام، یہ ساری بات میں اسلامکلی بتا رہا ہوں. کوئی اگر اپنے نوکر سے غلاموں والا سلوک کر رہا ہے یا امپلائی سے، وہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ بات نہیں کر رہا. نہ اگر کوئی غلام کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے تو میں وہ بات نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں اسلام اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جو غلام پر اس کا نہیں چلتا آقا کا، وہ ہوتی ہے اس کی جانیت. غلام کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا خودکشی کر لو یا اس کا سر فضول میں قلم کر دے. اگر ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس سے بھی جو اپر لیول کی جو اوبیڈینس ہے نا، یعنی کہ اس سے بھی جو اپر لیول کا آقا یا بڑا ہوتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پابند ہوتا ہے، غلامی سے بھی زیادہ، وہ ہوتا ہے بندہ. اللہ تعالی ہم تب اپنے اوپر غور کریں. ہم تو غلامی والے لیول پہ بھی صحیح سے نہیں آ پا رہے کہ بس جو اللہ نے بول دیا بس کریں اور 24/7 ہمیشہ اس کی بات مانیں. ہم تو اس میں کمزور چل رہے ہیں. تو جو اس سے اپر لیول ہے بندگی کا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں پر عرش پر بلایا نا معراج پر، تو اس کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا قرآن میں، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ سبحان الذی اسرا ہونا چاہیے تھا برسول ہی. رسول کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، کہ نیک ہے، ولی ہے، صالح ہے، متقین ہے، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، پھر انبیاء ہیں، اور ان میں سب سے بڑے رسول ہیں. اب رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، سب سے بڑے. اب رسولوں کے بھی سردار ہیں وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے، اللہ کے بعد انہی کا نمبر ہے. مطلب مخلوق میں تو سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو ہونا چاہیے تھا رسول ہی، سبحان الذی اسرا برسول ہی. لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا بندہ، اس کا بندہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. بندگی سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. تو بندہ بن جانا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب ہم نے پڑھا تو ہمارے سامنے اللہ کی پوری ایک تعارف اور ایک خوبصورتی آ گئی. اللہ کا وہ ہو گیا، گویا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہے، اور اتنی عظمت اور محبت کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم بولے اللہ آپ ہی تو ہمارے معبود ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور مدد کیا ہے؟ اور عبادت کے بعد ہم دعا مانگ رہے تو دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہاں الحمدللہ ہمارا سورۃ الفاتحہ کا جتنا اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا کروا دیا. انشاءاللہ ہم پیر سے سورۃ البقرہ شروع کریں گے. اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں تو میں تھوڑا سا تفصیل سے، جیسے ابھی ہم چلے ہیں 2-3 دن اس طرح چلوں گا، اور میرے خیال ہے ابتدائی 5 آیات پہلے ہی دن ہو جائیں گی، اور یا ہو سکتا ہے دوسرے دن تھوڑی کچھ بات ہو. بس اس کے بعد ہم پھر تھوڑا تیز چلیں گے، اور تاکہ ہمیں، کیونکہ تھوڑا تیز چلنا ہے تو اور مکمل بھی کرنا ہے. تھوڑا نہیں، اچھا خاصا تیز. اس کے مقابلے میں تو وہ بہت تیز ہوگا، اس میں صرف ہم بات کریں گے. ضروری ترشیحات تو میں لازمی کروں گا، جو سب میرے سمجھوں گا کہ بھائی یہ بتانا تو ضروری ہے. باقی ہم قرآن کو سمجھنے کی اپنے حد تک کوشش کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی تفسیر کا مطالعہ بھی کرتے رہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ انشاءاللہ یہ درس آپ کو فائدہ تو دے گا. دوسری بات، ایک بات آپ لوگ کو میں ہوم ورک کے طور پہ دے رہا ہوں، آپ لوگ کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، آپ اسائنمنٹ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ایک نام آ گیا اللہ تعالیٰ کا. رب العالمین وہ رب ہے، 2 نام آ گئے. الرحمن، رحمان تیسرا، رحیم چوتھا، مالک پانچواں، 5 نام آ گئے. ٹھیک ہے، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. ٹھیک ہے، یہ 5 نام سورت میں بہت واضح طور پہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے سامنے فوراً آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ غور کرنا ہے سورۃ الفاتحہ پر. آپ لوگ کے پاس بہت ٹائم ہے، کل کا بھی دن ہے، پرسوں کا بھی دن ہے، اور پھر ترسوں کا بھی پورا دن ہے، 3 دن ہے انشاءاللہ. پیر کو رات میں ہی ہوگی کلاس. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ڈھونڈنی ہے. یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہ بھی ہے کس طرح سے، کس اینگل سے ہے، وہ ہم نے بات کر لی. تو آپ لوگ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور بھی صفات کی طرف اشارے ہیں. جیسے رب تو واضح ہے نا، ایک صفت اللہ کی رب ہونا، ایک صفت رحمان ہونا، ایک صفت رحیم ہونا، ایک صفت مالک ہونا. یہ اشارے میں نہیں ہے، تو بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے، ظاہری طور پہ موجود ہے. لیکن کچھ چیزیں تھوڑی سی چھپی ہوئی ہیں، ہے تھوڑا سا لفظ میں ایگزیکٹلی ویسا نہیں لکھا ہوگا، لیکن لفظوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں اس میں یہ والی صفت ہے، یہاں اللہ کی یہ والی صفت ہے، یہاں یہ والی صفت ہے، پتہ چل جائے گا. تو تقریباً اتنی ہی صفات اور ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے نکالنی ہے. تو آپ لوگ کو بڑا مزہ بھی آئے گا جب آپ لوگ اس طرح کریں گے نا، تو آپ لوگ کو مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ ہم پیری کلاس میں پہلا کام یہی کریں گے، آپ لوگ کا یہ اسائنمنٹ سے میں لوں گا، فیڈ بیک سے یوں کروں گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک، کوئی سوال ہو تو گروپ پہ کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.